اور اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ادا نہ کرنے کی سنگینی جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ دین کا ایک اہم ستون ہے اور فرض عین ہے ہر اس شخص کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، اور اس کے ترک کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور اپنے اپنے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ناواقفیت اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، خاص طور سے دین کے مسائل کے بارے میں، کہ جو موٹی موٹی باتیں پہلے ہر عام مسلمان کو معلوم ہوا کرتی تھی، اب اس سے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا جس سے کہ انسان اپنے فرائض و واجبات ادا کر سکے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے صحیح مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اتنے معلوم کر لے کہ وہ زکوٰۃ کا صحیح فریضہ انجام دے سکے۔ الحمدللہ اردو زبان کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں، چھوٹی بڑی مختصر مفصل ہر قسم کی کتابیں علماء کرام نے لکھ کر شائع کر رکھی ہیں کہ اگر آدمی چاہے تو ایک دو نشستوں میں پڑھ کر وہ مسائل جان سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غفلت، لاپرواہی، ناواقفیت اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے اور اس میں غلطیاں کرتے، کیونکہ مسائل کا علم نہیں اور احکام زکوٰۃ سے واقفیت نہیں۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنا بھی چاہتا ہے تو بجائے اس سے کہ وہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے نکالے، میں اندازے سے نکال دیا، اندازے سے زکوٰۃ نکال کے فارغ ہو گئے، سمجھے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے قابل زکوٰۃ اثاثوں کا حساب پوری طرح کرے اور اس کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ اگر کوئی زکوٰۃ کا حصہ واجب تھا اور ادا نہیں ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو حصہ کسی مال میں جا کر مل جاتا ہے اس مال کو برباد کر ڈالتا ہے۔ یعنی اگر زکوٰۃ کچھ کم ادا کی آپ نے اور زکوٰۃ جو واجب ادا کرنی چاہیے تھی اس کا کچھ حصہ آپ کے مال میں مل گیا جا کر اور آپ نے استعمال کر لیا، تو فرمایا کہ اس کو برباد کر ڈالتا ہے۔ آخرت کی بربادی تو یقیناً ہے ہی، دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اس کے نتیجے میں بے برکتی، تباہی، بربادی، نقصانات، خدا جانے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے بہت اہتمام کے ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے احکام معلوم کرے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کا چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام۔ وہ ایسا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 1-1.5 گھنٹے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے شاید لگ جائیں اگر ذرا غور سے پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، لیکن کم از کم اس میں بنیادی معلومات، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے، کس طرح سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ برائے کرم ہر مسلمان اس کا مطالعہ کریں تاکہ مسائل سے معلوم ہو جائے۔ ایک مسئلہ جو پچھلے بیان میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت اس وقت کر دوں، کیونکہ بیان کے بعد کئی ساتھیوں نے سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ وہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی،
شاید میرے بیان میں کچھ کوتاہی رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی، اس کی وضاحت کر. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ ہر انسان کا الگ کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے. جیسے نماز ہر ایک انسان کی الگ ہے، ہر ایک انسان کو الگ پر زکوٰۃ وہ نماز واجب ہوتی ہے. ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کی نماز کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر ایک انسان پر الگ فرض ہوتی ہے اپنے، اگر وہ صاحب نصاب ہے. اگر بیوی کی ملکیت میں نصاب کے برابر مالیت موجود ہے، زیور ہے، سونا چاندی ہے، نقدی ہے 52 سونے چاندی کی مقدار کے برابر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ گھر کے بڑے آدمی نے اپنی زکوٰۃ نکال دی، وہ سب کی ادا ہو گئی، یہ بات درست نہیں. لیکن ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں پچھلی بات کی. لیکن واجب کا فرض کرو گھر کے 3 افراد کے اوپر، ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، ہر ایک کی ملکیت پر الگ الگ فرض ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص دوسرے کو اجازت دے دے کہ بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیجیے، اور پھر وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، اپنے پیسے سے کر دے چاہے، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی. مثلا ایک باپ ہے اور اس کے 3 بیٹے بالغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی ہر ایک کی ملکیت میں الگ الگ بھی 52 سونے چاندی کی مالیت کا سامان کے قابل زکوٰۃ اثاثے موجود ہیں. اب ان میں سے ہر ایک شخص پر الگ الگ فرض ہے، باپ پر الگ، تینوں بیٹوں پر الگ. لیکن اگر بیٹوں کی طرف سے باپ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ تینوں کی اجازت ہو. جن کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ ان کو بتا دے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اجازت ہے. اب یہ اپنے مال سے اگر ادا کر دے تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. شوہر ہے، بیوی ہے. اب شوہر کے پاس بھی نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے. بیوی کے پاس عام طور سے ہوتا ہے خواتین کیا کہ ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، زیور ہوتا ہے بیچاریوں کے پاس. تو وہ زیور جو ہے وہ اتنا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس نقدی پیسے نہیں، تو وہ اپنے شوہر کو مجبور تو نہیں کر سکتی، لیکن شوہر اگر چاہے کہ بھائی میں تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دے دے، تو شوہر اگر اپنے پیسوں سے بھی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کرو شوہر کوئی بخیل قسم کا ہے جو بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، تو بیوی پر زکوٰۃ ادا کرنا پھر بھی فرض ہوگا، چاہے اس کے لیے اس کو زیور فروخت کیوں نہ کرنا پڑے. البتہ ایسے مواقع پر شوہر کو یہ چاہیے، تو بیچاری کا اور کوئی ذریعہ آمدنی ہے نہیں، لہذا اس کو چاہیے کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے اور اسے اجازت بھی لے لے. لیکن اگر نہ کرے بالفرض تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے اس کے لیے زیور فروخت کرنا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ایسا عائد کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو ان کی ہاتھ میں کچھ انگوٹھیاں نظر آئیں چاندی کی. تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بھائی انگوٹھیاں کہاں سے آئیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے یہ کہیں سے حاصل کی ہیں اور یہ سیاح تاکہ ذرا یہ اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں، تو آپ کو بھی دیکھ کر خوشی ہوگی، اس واسطے میں نے یہ حاصل کر لی. تو حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟
زکات نکالتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ اچھی زکات تو نہیں نکالی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے میں آخرت میں تمہیں آپ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں تو بے شک زکات نہ نکالو. لیکن اگر آپ کی انگوٹھی پہننے سے بچنا ہے تو پھر اس کی زکات بھی ادا کرو. اس کی تاکید فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیور کے بارے میں. تو اس واسطے خواتین کے یہاں کے معاملے میں خاص طور پر اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس زیور ہے بشرطے کہ ان کی ملکیت میں ہو. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فساد پھیلا ہوا ہے کہ ملکیتوں کا تعین ہی نہیں ہوتا. یہ ہے کس کا؟ بس الٹا آ رہا ہے گھر میں سامان اور یہ پتہ نہیں کہ وہ ملکیت کس کی ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں جب کبھی موقع آتا ہے تقسیم وغیرہ کا یا میراث تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی واضح ہونی چاہیے. کون سی چیز میری ملکیت میں ہے کون سی چیز نہیں ہے. اب مثلا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر لوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے بھی زیور چڑھاتے ہیں کچھ اور لڑکی والے بھی چڑھاتے ہیں. لڑکی والے جہیز میں زیور دیتے ہیں عام طور سے ہمارے معاشرے میں, اور لڑکے والے جو ہیں وہ بھی زیور بناتے ہیں آنے والی دلہن کے لیے. تو جہاں تک لڑکی والوں کے چڑھائے ہوئے زیور کا تعلق ہے وہ تو 100% ملکیت ہوتا ہے لڑکی, جو لڑکی والوں نے چڑھائے وہ لڑکی کی ملکیت ہے اور اس میں کوئی اور شبے کی بات نہیں. لیکن جو زیور لڑکے کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے وہ دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک طرح سے عاریتن دیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بات بڑی اچنبھی لگتی ہے. اچنبھی اس واسطے لگتی ہے کہ مسائل سے واقفیت ہی نہیں ہے تو اچنبھی لگتی ہے. اور اگر لوگ کہیں وہ تو چڑھایا گیا تھا شادی کے موقع پر تو لڑکی کو دیا گیا تھا تو لڑکی ہو گئی مالک اس کی. لیکن اگر خدا نہ کرے طلاق ولاق ہونے لگے یا ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر دیکھو سارے باتیں دھری رہ جاتی ہیں. جی وہ تو ہم نے چڑھایا تھا ہمیں واپس ملنا چاہیے. اس کا مطالبہ فوراً شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ہم نے چڑھایا تھا ہمیں واپس ملنا چاہیے. وہ طلاق ہو گئی یا واپس دو. اگر اس کی ملکیت ہو گئی تو واپسی کا مطالبہ کیوں؟ اگر طلاق کے بعد یا مرنے کے بعد اس کو واپس لینا ہے تو پھر ملکیت کیسے ہوئی؟ اس سے پتہ چلا کہ ملکیت نہیں ہوتی, وہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے بیوی کو یا دلہن کو لڑکے والوں کی طرف. اس کا مالک لڑکا ہے لہذا زکات بھی اس کی لڑکے پر فرض ہے. چاہے استعمال کر رہی ہو بیوی صبح شام وہی پہنتی ہے وہی استعمال کرتی ہے, لیکن زکات اس کی فرض ہوگی شوہر کے ذمے اس واسطے کے مالک وہ ہے. ہاں اگر کسی وقت شوہر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ زیور جو میں نے چڑھایا ہے یہ اب میرا نہیں ہے, جو تمہارا ہے بس تم جانو تمہارا کام جانو. میں اگر مر گیا تو بھی تمہارا, طلاق ہو گئی تو بھی تمہارا, اور میری طرف میرا اب اس کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں ہے, اور نہ آئندہ دل میں یہ خیال لائے کہ مجھے واپس لینا ہے. اس کو مالک بنا دے تو پھر بے شک وہ مالک بن جائے گا اور پھر اس کی زکات بھی اسی کے اوپر فرض ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر یہ دماغ میں نہ رہے تو خدا نہ کرے اگر طلاق ہو گئی, خدا نہ کرے موت ہو گئی تو پھر مطالبے کا حق نہیں رہے گا, وہ پھر اسی کا ہے. وہ جو چاہے کرے وہ خود پہنے, فروخت کرے, پیسے حاصل کرے, جو چاہے کرے وہ مالک ہے اس کی. یہ اس وقت ہوگا جب شوہر صراحتاً کہہ دے کہ یہ میری ملکیت سے نکل گیا تمہاری ملکیت ہوگی. اب اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ شوہر وہ زیور جو ہے مہر کے اندر اس کی ملکیت کر, بس کرو مہر جو ہے 50,000 روپے کا, تو زیور بھی چڑھایا گیا. جب زیور چڑھایا گیا تو اس وقت میں کوئی صراحت کیونکہ نہیں تھی لہٰذا وہ ابھی تک لڑکے ہی کی ملکیت. اب اگر وہ یہ کہتے کہ جو زیور میں نے چڑھایا ہے یہ میں مہر میں لگاتا ہوں تمہارے, جو تمہارا مہر کا حصہ ہے,
50,000 روپیہ اگر مار مقرر ہوا تھا 50,000 روپیہ کا زیور دے دیا، مار پورا ادا ہو۔